बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत पुरेवाला से वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं चाह रहा था कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा तो अपने किसी बड़े को जो है ना वो आपके सामने लाऊंगा, ताकि वो बरकत भी रहेगी और सफ़र भी अच्छा रहेगा। तो आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ वो बुरे वाले का नाम तो उन्होंने रोशन किया ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब में उनका बड़ा नाम है, बल्कि उनकी पंजाबी की भी एक जो है ना अनकरीब एक मजमूआ कलाम आ रहा है इश्कम के नाम से। और मैं अब आपके दरमियान हाल नहीं होता तो मैं जिन शख्सियत से आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ वो ज़हीम रशीद साहब हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं। और बहुत शुक्रिया तजवाना साहब, आपको अल्लाह सलामत रखे, बहुत दुआएं आपके लिए। और आपका सफ़र शायरी से होता होता आज बतौर एंकर आप बैठे हैं, मुझे और ज़्यादा हसीन और ज़्यादा दिलकश और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप। ज़हीम भाई, असल बात यह है कि मैं आपको ज़हीम भाई कहूँगा क्योंकि आप पहले मेरे भाई हैं और उसके बाद आप मेरे सारे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। तो यार ये सीखने सिखाने का अमल तो हम अभी खुद सीखते हैं, ये ऐसे ही जारी रहता है। तो अल्लाह आपको इसका अजर दे, और ये हिम्मत आपने ही दी है। और एक और खतून थी जिन्होंने मुझे अपने पेज का लाहौर से हैं, वो यास्मीन साहब, उन्होंने भी मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि आप जो है ना मेरे पेज पे ना ऑनलाइन आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फेसबुक पे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दोस्त जो है फेसबुक पे थे। तो ज़हीम भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने शायरी का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया और कैसे किया? चीज़ क्या बता सकता है जी अपने बारे में। बात खैर शुरू करते हैं, और बात कहीं से भी शुरू की जा सकती होती है, लेकिन बात जब शायरी पे करना हो तो वो महफिल, वो वक्त, वो लम्हात मेरे लिए बड़े यादगार होते हैं कि अब हम शायरी पे बात कर सकें। शायर, ये सच है कि शौरी कोशिश से बंदा शायर नहीं हो सकता। सही कहा। शेर का खुमार, शेर का रोमांस, शेर का मजाज, शेर कहीं ना कहीं आपकी गुट्टी में शामिल होता है। बेशक ऐसा ही है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपको मौके बड़े अच्छे मिल जाते हैं, उससे आपकी तबीयत जो तबा मौजू है वो पॉलिश होना शुरू हो जाती है। सही। उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। यानी आपको कहने का मतलब है कि आपके अंदर ये चीज पहले से मौजूद होती है हर शायर के हाँ, हर शायर के हाँ, या अच्छा, किसी भी फील्ड में हर शायर के हाँ ये मौजूद होती है, और उसे मुवाफिक माहौल मिल जाता है जिसकी वजह से वो पॉलिश होके बड़े सामने आ जाता है। तो ये एक बड़ी सच बात है। लेकिन जहाँ हम आज का नौजवान वैसे इस बात पे बड़ा बजिद है कि जी हम शौरी कोशिश से भी शेर कह सकते हैं। आज के मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, गाने में भी हम देखते हैं, हम कहते हैं फलां बंदा आता ही है, उसे अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है। सही है। और बहुत सारे लोग मेहनत से भी आए होते हैं। एंड मुमकिन है कि कुछ लोग बड़ी मेहनत करके और बतौर शायर अपना नाम और मुकाम बनाने में कामयाब हो गए। सही। लेकिन मैं अल्लाह ताला का ख़ास फजल रहमत समझता हूँ कि मुझ जैसे कम ज़र्फ बंदे पे अल्लाह ने अपना इतना फजल किया, बहुत सारे शेर अता हुए हैं, शुक्र अल्लाह का। और मैं बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं ये दोबारा भी सोचता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह अगर मुझे दोबारा किसी और जन्म हमारे यहाँ अगर देते तो अगर पूछा जाए तो मैं दोबारा भी ज़हीम रशीद पैदा होना ही खुशी से इसे कबूल करूँगा। किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी माँ को बहुत शौक़ है शायरी का, कुछ चीज़ें भी उन्होंने कहीं तो, लेकिन मेरी माँ मुझे ये क्या करती है कि बाकी बच्चों से तुम मुख्तलिफ थे, जब रोते थे तो तब भी लगता था कि वो कुछ बहर और काफिया मिल रहा है। कई दफ़ा उन्होंने ये बात कही। सही।
اچھا میرے چاچو آپ جانتے ہیں ارشد منیر صاحب، نعت کا ایک اہم نام، وہ شاعری کرتے تھے گھر میں، چچا جان، اور میری پیدائش سے پہلے بھی یعنی محمد علی زوری صاحب کا آنا ہونا، چشتی صاحب، اعظم چشتی صاحب نعت کے نام، یہ لوگ ہمارے گھروں میں آیا کرتے تھے۔ فراز، میں بہت چھوٹا تھا جب فراز صاحب یہاں آئے، انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں نے دیکھا۔ اچھا ایسی نشستیں موجود تھیں جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا، اور سے ہی آپ کو ایک ادبی ماحول جو ہے وہ ملنا، اس ماحول کو نا تقویت دی مجھے جس شخصیت نے انگلی پکڑ کے نا اردو لکھنا سکھائی ہے نا، ان کا نام ہے محترمہ طاہرہ آلوچ، یعنی دوستوں جیسی ٹیچر اور ٹیچروں جیسی دوست، اللہ انہیں جنت دے، کہ کار حادثے میں وہ وفات پا گئی۔ تو ان کا یہ بہت اچھا کام تھا کہ وہ ہمیں نا اسکول لیول تک، تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں ہی میں بیت بازی، اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو وہ ویڈیو دیکھی، اس سے پہلے بھی چوتھی کلاس، اچھا میڈم نے جب بھی کوئی بزم ادب یا کچھ بھی ہونا تو کلاس سے جو 2-3-4 لوگوں کو اکٹھا کرنا، ہمیں شعر یاد کروانے کہ شعر پڑھیں، شعر ایسے پڑھتے ہیں۔ تو جو نا سب سے پہلے جو نظم مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے جو نظم کہی تھی نا، وہ میری ایک کلاس فیلو تھی، تھوڑی موٹی تھی وہ، تو اسے سب ہم چھیڑا کرتے ہیں۔ تو میں نے جو نا مینا بازار آپ سمجھتے ہوں گے، وہ لگا ہوا تھا اسکولوں میں عام لگتا ہے، اچھا تو وہ ہمارے سٹال پہ، مجھے اپنے سٹال پہ چیزیں بیچنے کے لیے کہا گیا، ایسے سب کے اپنے اپنے تھے، تو ہمارے سٹال سے کچھ چیزیں لے نہیں رہا تھا، تو میں نے نا وہاں جیسے اپنی اپنی آوازیں لگاتے تھے، اور وہ سارا ایک سسٹم ہم کرتے تھے کہ جی ہماری چیزیں جلدی بک جائیں یا کچھ، وہ اس طرح کے ایک کمپٹیشن تھا اسکول میں۔ تو اس پہ نا میں نے کچھ نا وہ اپنے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اپنے سٹال پہ اس وقت میں نے کچھ وہ نا کہ بالکل کھٹی میٹھی سی، اچھا املی جیسی لڑکی، کھٹی میٹھی لڑکی، اچھا کچھ اس طرح کی نا، میں نے اس وقت وہ اپنی کلاس فیلو کو جو میرے مقابلے میں تھی اسے چھیڑنے کے لیے نا ایسی آوازیں وہ شاعری کی صورت میں لگانا شروع کر دی۔ تو اس نے جا کے میڈم کو شکایت لگائی، میڈم کہتی کیا کہتا ہے، تو اس نے جب یہ کہا تو میڈم کہتی ہے شاعری اس نے شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اس وقت اس لڑکی کے سامنے مجھے ڈانٹا، اور بعد میں مجھ پہ ہنسی بھی کہ یہ سارا تم نے کہا ہے، میں نے کہا جی میں نے کہا، کھٹی میٹھی لڑکی، املی جیسی لڑکی، موٹی پیاری پیاری لڑکی، ایسے اس کے کچھ کافی اور پھر اس لڑکی کو چھیڑنے کے لیے میں نے باہر آ کے دوبارہ وہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ پورے اسکول میں میری نظم معروف ہو گئی۔ تو نا پھر وہ جب بھی اس نے چڑھنا اور ہم نے اسے اور زور سے سب نے اسے چھیڑنے کے لیے یہ جملے کہنے، الجھی الجھی لڑکی، سمری سمری لڑکی، کوئی ایسے اس کی نا وہ چیزیں تھیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فرسٹ، یہ تیسری چوتھی جماعت کی بات ہے، صحیح ہے، تو فرسٹ آپ کو جو ایک استاد کے روپ میں ملا وہ میڈم طاہرہ کچھ بتا دیتی تھی کہ آپ کھڑے ہو، اچھا شاعری طاہرہ اس وقت ہم انہیں اس طرح سے نہیں دکھاتے تھے، اچھا وہ شاعری کا جو اساتذہ کے مقام پہ شاید اس طرح سے نہیں بھی آتی تھی، لیکن بہت پیاری شخصیت تھی، انہوں نے شاعری بڑی اچھی، اور کچھ لوگ کرنالی کی شاگردہ تھی، اور کچھ لوگ جو آپ کے جنہوں نے آپ کی معاونت کی ہو، یعنی شروع سے آپ کو کچھ یاد؟ یہ نا ایک ماحول بنتا گیا، چچا جان کی کتابیں چیزیں پڑھنی گئی، تقریروں کا بہت شوق تھا، شاعری کا شوق تھا، پھر یہاں سے سلسلہ بورے والا کے مقامی سینئر شعراء کرام سے میری ملاقاتیں رہی، پھر چاچو کے بعد جو میرے زندگی میں اہم ترین بننے کے کسی کا رول ہے وہ میرے استاد ہیں حضرت خالد ہیں۔ اچھا، خالد صاحب سے پھر میں نے باقاعدہ سیکھا، اس سے پہلے بھی بیاض میں کچھ چیزیں میری چھپتی تھیں جو صرف طبع موضوع ہونے کی بنیاد پہ ہی میں کہہ رہا تھا، تو پھر میں خالد صاحب سے ملنے لاہور گیا، اسپیشل خط و کتابت کے ذریعے میرا تعلق ان سے بنا، صحیح، میں لاہور انہیں ملنے گیا، انہوں نے مجھے قاسمی صاحب سے اس وقت ملوایا، میں نے انہوں نے جاتے ایک بات کہی کہ میری خواہش ہے احمد نعیم قاسمی صاحب کی قدم بوسی کریں، مجھے ان کے آفس لے کے بھی گئے، پھر 2005 کے اوائل میں
پہلے بھی میں کچھ 4 ماہ رہا ہوں 2003 اور 4 میں لاہور, لیکن 2005 میں باقاعدہ 5 to 7 میرا سیشن تھا میس کمیونیکیشن میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یہاں سے چلا گیا. پھر لاہور میں جو شب و روز گزرے خالد صاحب کے ساتھ, وہاں بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا, علم عروض کو سیکھا. بالکل ایک طرف سے لے کے انہوں نے جو چلہ کٹوایا نا خالد صاحب نے, یعنی ہر روز میں اپنی جاب سے آ کے پھر ادبی بیٹھک ہوتا تھا. پہلے یونیورسٹی میں, یونیورسٹی سے آ کے روز ادبی بیٹھک. اچھا, آپ نے آپ کی صحیح بات ہے, آپ نے باقاعدہ جو پہلا آپ کو یاد ہو کوئی پہلا مشاعرہ آپ نے کب پڑھا؟ پہلا مشاعرہ میں میری والدہ کی صدارت میں پہلا مشاعرہ تھا. یہ شاید بہت مجھے اب سن صحیح طرح یاد نہیں ہے. ایک نا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نا فنکشن ہو رہا تھا, مشاعرہ کروایا گیا تھا. خواتین تھی کچھ, انہوں نے یہ پروگرام کروایا تھا. تو والدہ میری چونکہ ان دنوں میں ہیڈ مسٹرس تھیں, انہیں بطور مہمان خصوصی بلایا گیا, میں ساتھ گیا. وہاں بیٹھے ہوئے میری امی نے کہا کہ تم بھی پڑھو, کچھ نہ کچھ سناؤ. تو وہ اگرچہ خواتین کے موضوع پہ کچھ شاعری تو نہیں تھی, لیکن مجھے بطور شاعر جب بلایا گیا تو میں نے اپنی ماں کی صدارت میں مشاعرہ سنا. میرے لیے وہ بڑا اچھا ہے. اور میری اماں نے لکھا ہے, ماں نے میری کتاب جو تربینی تیرے نام آئی, ان کا سلیب بھی والدہ کا لکھا ہوا. میری دادی نے کو 2-3-4 نعتیں بہت اچھی کہی ہیں, برابر پھپھو بھی کچھ لکھتی ہیں. ایسے ہی نعت کا ماحول ہے زیادہ, تو میں ہی گھر والوں میں ایسا لکھ رہا ہوں کہ جو نعت کا کہتا ہوں. چلو گفتگو ہم جاری رکھیں. تو چاہ رہا ہوں کہ اپنے فیملی کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کچھ اشعار ہو گئے, کچھ شعر بھی کتا ذہن میں آیا ہے. دشمن قلب و نظر دشمن جاں مانگتا ہے. بہت قبائل کی چیزیں کہی ہوئی ہیں, میں نے کہا پھر آج اچھا کیا. جو آپ نے یہ آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوا. دشمن قلب و نظر دشمن جاں مانگتا ہے, اپنا دل ہے کہ وہی حسن بیاں مانگتا ہے. وہ کسی شوخ پہ مرنے کا ہنر مانگتا ہے, وہ کسی شوخ پہ مرنے کا ہنر, جان بچانے کا ہنر مجھ سے کہاں مانگتا ہے. جان بچانے کا ہنر مجھ سے کہاں مانگتا ہے. زیست کا مرحلہ تمام ہوا, زیست کا مرحلہ تمام ہوا, ہاں سفر دوستہ تمام ہوا. عشق پر اعتراض ختم ہوئے, جو ہی کارے وفا تمام ہوا. یہ غزلیں آپ نے سنی نہیں, میں نے کہا عشق پر اعتراض ختم ہوئے, جو ہی کارے وفا تمام ہوا. آج ہی حوصلہ بندھا تھا میرا, آج ہی سلسلہ تمام. کیا کہنے, بہت آج ہی حوصلہ بندھا تھا میرا, آج ہی سلسلہ تمام ہوا. اس کی جادوگری کو مڑ کر نہ دیکھو, اس کی جادوگری کو مڑ کر نہ دیکھو. جو بھی اس کی عشق پر اعتراض ختم ہوئے, جو ہی کارے وفا تمام ہوا. اس کی جادوگری کو مڑ کر نہ دیکھ, جو یہاں پر رکا تمام ہوا. کیا کہنے, بات آ کر یہاں پہ ختم ہوئی, جو بھی تجھ سا ہوا تمام ہوا. حبس کا راج ہے درختوں پر, رقص شور ہوا تمام ہوا. بات آ کر یہاں پہ ختم ہوئی, جو بھی تجھ سا ہوا تمام ہوا. حبس کا راج ہے درختوں پر, رقص شور ہوا تمام ہوا. ایک حیرت تھا یہ سفر میرا,
ایک حیرت تھا یہ سفر میرا، بورے والا میں آ تمام ہوا، کیا بورے والا میں آ۔ اچھا زین بھائی ایک اور بتائیں کہ میں نے پچھلے دنوں آپ کی وال پر بھی دیکھا تھا، آپ کا ایک ٹور تھا انڈیا میں، تو آپ کس سلسلے میں وہاں انڈیا میں؟ کسی ادبی تنظیم نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، کیا تھا؟ پاکستان اور انڈیا کے معاملات چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، ویزا لگنے میں بہت ساری باتیں دکھتے بے شک نہیں ہیں، چھپی بھی ہوئی تھیں، بہت ساری باتیں سامنے بھی تھی۔ وہاں کچھ ادبی دوست تھے جن کی خواہش تھی کہ وہاں آیا جائے، اور وہاں کچھ مشاعروں میں بھی موقع ملا تھا، مشاعروں کا بھی تمام چیزیں، اور بڑا یادگار ہو رہا۔ اچھا، بعد میں میرے ان دوستوں کو بھی تھا کہ یار یہ ایک بات میں ہمیں کچھ مسائل ایسا نہ ہو، لیکن مجھے بہت پیار کرنے والے جو انڈیا کے دوست سن رہے ہیں ان کے لیے میرا میسج، مجھے بہت پیار کرنے والے، بہت محبت اور عزت دینے والے لوگ انڈیا میں میسر ہیں۔ اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ ریختہ نے بھی کچھ آپ کے جی، ریختہ کے اسٹوڈیو میں بھی فرت بھائی وہاں بہت پیار کرنے والے ہیں۔ فرت احساس بہت پیارے شاعر ہیں، تو عزم شاکری ایک بہت پیارے شاعر ہیں، ان کے ساتھ بہت پیار گزرا، انہوں نے بھی وہاں بہت اہتمام کے ساتھ۔ نوئیڈا میں گئے ہم، وہاں ریختہ کے آفس میں، وہ دیکھنے والی جگہ، ریختہ کا بہت اچھا اور اہم کام ہے۔ ریختہ نے اردو ادب کے لیے انڈیا میں بہت کام کیا، بہت کام کیا، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ جن آ کے وہ کام کر رہا ہے، اتنا کام ریختہ کے پلیٹ فارم سے ہو چکا ہے۔ اور یقیناً ریختہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ساری فاؤنڈیشن کے لوگ جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے اردو ادب کے لیے۔ مجھے بہت محبت دی ریختہ نے وہاں، ان کے ریکارڈنگ روم میں، اسٹوڈیو میں بھی، پورا دن ریختہ میں گزارا۔ اچھا، وہاں پہ کوئی خوبصورت کوئی بات ہوئی ہو جو ابھی تک آپ کو یاد ہو اور یاد رہے گی؟ انڈیا کی بہت سی باتیں خوبصورت اور یادگار ہیں۔ وہاں انجمن ترقی اردو کے آفس میں جو مشاعرہ ہو رہا تھا وہ بڑا یادگار ہے۔ رحمان صاحب کے ساتھ وہیں ملاقاتیں، اور ڈاکٹر رحمان مصور صاحب، ڈاکٹر رحمان مصور بہت پیارے آدمی، وہ اس کی نقابت کر رہے تھے اس شعر کی، مشاعرے کی اس کی، اور بہت پیارا آدمی ہے، شعر بہت اچھا کہتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، بہت پیاری شخصیت ہے، بڑی نستعلیق سی۔ ان کے ساتھ وہاں بڑی اچھی یادگار چیزیں رہیں۔ تو وہاں چونکہ تو موبائل چیزوں کی سہولت اس طرح سے نہ تھی، تو ایک بڑی اہم اور بہت بڑی انڈیا کی ایک دو شخصیات اسی دن مجھے ملنے کے لیے میرے ہوٹل میں آئی، اور میں ان دوستوں کے پاس جب میں واپس گیا ہوں تو وہ پتہ چلا کہ جناب یہ فلاں صاحب، اور نام لینا مناسب نہیں ہے کہ وہ دوستوں کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ مجھے چاہیے تھا انہیں ملنے، اور وہ مجھے ملنے آئے۔ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں جو ہمارے، تو سارا دن وہ میرا انتظار کرتے رہے، میں ترقی اردو میں اس دن سارا زین بھائی جتنے بھی فنکار ہیں یا شاعر حضرات ہیں، چاہے ادھر ہوں ادھر ہوں، سب چاہتے ہیں کہ یار ہم مل جل کے کام کریں، تو سرحدیں اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی، اور میں اب چاہوں گا کہ اپنے جو احباب ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے کچھ غزلیں اگر آپ احباب ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھا تھا سن بھی رہے ہیں، دیکھ شکریہ جی۔ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، وہ جا رہا تھا مگر امتحان میرا تھا۔ زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، وہ جا رہا تھا مگر امتحان میرا تھا، یہ بات آج تک اس نے چھپائے رکھی تھی، یہ بات آج تک اس نے چھپائے رکھی تھی، نظر میں اور تھا اس کی دھیان میرا تھا،
واہ واہ واہ. نظر میں اور تھا اس کی دھیان میرا تھا, جو رات آئے تو میں غم کو اوڑھ لیتا تھا, جو رات آئے تو میں غم کو اوڑھ لیتا تھا. خدا کا شکر کہ یہ سائبان میرا تھا, عدو تھا میرا مگر مجھ کو معتبر جانا, عدو تھا میرا مگر مجھ کو معتبر جانا. زبان اس کی تھی لیکن بیان میرا تھا, زبان اس کی تھی لیکن بیان میرا تھا. دیا تھا اور ہواؤں سے جنگ جاری تھی, دیا تھا اور ہواؤں سے جنگ جاری تھی. اندھیرے شہر میں وہ ترجمان میرا تھا, اندھیرے شہر میں وہ ترجمان میرا تھا. زعیم دل کے نگر کو بسائے کیا رکھا, زعیم دل کے نگر کو بسائے کیا رکھا. نہ یاد تیری تھی نہ کوئی نشان میرا تھا, کیا کرے نہ یاد تیری تھی نہ کوئی نشان میرا تھا. عظیم بھائی ایک اور میری طرف سے ایک غزل کی فرمائش ہے, وہ جس کی لائن ہے کہ اچھا میں یہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ وہ چیزیں پہلے سنائیے جو آپ کو یاد. ڈی پی دیکھ کے مجھ کو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ غزل لگا. جی میں آپ کو محبت آپ کی حسن کی دیوی دل کے اندر تک آئی, حسن کی دیوی دل کے اندر تک آئی. نیند کی خوشبو خواب کے بستر تک آئی, نیند کی خوشبو خواب کے بستر تک آئی. دیپی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی, دیپی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی. سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی, سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی. ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی, ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی. لیکن میری خاطر اندر تک آئی. دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی, دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی. مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی, دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی. مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی. کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا, کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا. بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی, کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا. بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی. گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا, گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا. بات بڑھی تو گالی پتھر تک, کیا کہنے بات بڑھی تو گالی پتھر تک. دشت نوردی کرتے کرتے یار زمین, دشت نوردی کرتے کرتے یار زمین. ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی, ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی. زین بھائی آپ کی غزل اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کی کچھ نظمیں جو میں نے سنی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہ دیکھنے اور سننے والوں کو کچھ اپنی نظم پیش کریں. جی نظم بلاف ایک نظم ہے, میں وہ سناتا ہوں آپ کو. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر دادی والی سنا دیں تو وہ اینڈ اس کے بعد نا پھر کچھ پڑھا نہیں جاتا. میرا وہ یار ایک وہ سنانے والی آپ کی تخیل والی بڑی جی ایسے ہی میں اگر وہ یاد ہے وہ نا نظم ایسی ہے کہ اس سے بڑی جذباتی ہو جاتی ہے تو تخیل بھی چلتے. ہاں وہ یہ بلف ذہن میں آ رہی ہے, سنا چلو ٹھیک ہے جیسے نظم کا عنوان ہے بلف. چوسر کے بکھرے پتوں میں اپنی عمر کے پتے ڈھلے,
चौसर के बिखरे पत्तों में अपनी उम्र के पत्ते ढूंढे, रंग भी खेला और जीवन के सब रंगों में तेरे नाम से रंग भरे। रंग भी खेला और जीवन के सब रंगों में तेरे नाम से रंग भरे। सब यारों से शर्त लगाकर मैंने ताश की बाजी में भी तुमको जीता। सब यारों से शर्त लगाकर मैंने ताश की बाजी में भी तुमको जीता, लेकिन जीवन ताश की उल्टी फैंटी से भी उल्टा निकला। लेकिन जीवन ताश की उल्टी फैंटी से भी उल्टा निकला। यक्का गोला काबू में थे, मल का हाथ ना आई। यक्का गोला काबू में थे, मल का हाथ ना आई। दर्द नगर के शाह तुम्हारी उम्रों की आप दोस्तों ने समाप्त की जी। और ये अमजद कजवाना को क्रेडिट जाता है। इन्होंने तो कल ही मुझे कहा था भाई आ जाओ, लेकिन कुछ मसरूफियत चीज़ें थी। अब जिस नज़्म को इन्होंने कहा है, नज़्म का उन्वान है तरफैन। नज़्म आपको पेश करता हूँ। जी आप कुछ कहने लगते हैं? जी आप निगेह प्रकार की सूरत किसी मरकज पे रहती है। निगेह प्रकार की सूरत किसी मरकज पे रहती है। कभी हम अजनबियत खींचने वाली लकीरों की मुसल्लस हैं, कभी नुक्ते के उलझाव में जीवन बीत जाता है। कभी नुक्ते के उलझाव में जीवन बीत जाता है। मोहब्बत का मुरब्बा एक मिस्टर से नहीं लगता। क्या कहते निगेह, इसमें ना हर मिसरे में बस रोमानवियत देखिएगा। निगेह प्रकार की सूरत किसी मरकज पे रहती है। कभी हम अजनबियत खींचने वाली लकीरों की मुसल्लस हैं, कभी नुक्ते के उलझाव में जीवन बीत जाता है। मोहब्बत का मुरब्बा एक मिस्टर से नहीं लगता। तपोने ख्वाब को भी दायरे में लाना पड़ता है। तपोने ख्वाब को भी दायरे में लाना पड़ता है। कभी टूटे सितारे कौस को छूकर जमीन पर आन गिरते हैं। कभी टूटे सितारे कौस को छूकर जमीन पर आन गिरते हैं। अंधेरी रात का जदवल जवानी के उजालों से उलझता है। कभी मखरूती ख्वाहिश जिस्म के हर जाविये पर रक्स करती है। कभी मखरूती ख्वाहिश जिस्म के हर जाविये पर रक्स करती है। कभी हम ताक रातों में दुआएं मांगते हैं जुफ्त होने की। कभी हम ताक रातों में दुआएं मांगते हैं जुफ्त होने की। कहीं दुख का गराफ अपनी हदों से पार होता है। कहीं दुख का गराफ अपनी हदों से पार होता है। रियाजी दान को ज्योमेट्री के तयशुदा कुलियों से रुखसत लेना पड़ती है। रियाजी दान को ज्योमेट्री के तयशुदा कुलियों से रुखसत लेना पड़ती है। अमूदी रास्ते खुशियों से कब हमवार होते हैं। अदद गिनती इकाई के अयादे वक्त की झोली से गिरते हैं। मोहब्बत का मुरब्बा एक बिस्तर से नहीं लगता। क्या कहें। बहुत शुक्रिया जी सुनने वालों। अच्छा, इसके बाद दिन भाई नाती ने आपका एक हुआ था दोहा कतर में, आपको किसी आदमी शहरी पर बुलाया गया, तो वो तजर्बा कैसा था और आपने कैसा फील किया? मैं अब तक कोई 8-9 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है। कतर का सफ़र बहुत प्यारा सफ़र था, बहुत मज़ेदार। डॉक्टर फरताज सैयद साहब की मौजूदगी में उस सफ़र को बहुत खुशगवार बना दिया। रोयस मुमताज़ बहुत प्यारे दोस्त अगर सुन रहे हो कतर से, इसी तरह मुशफ़क़ साहब और मैं बहुत सारे लोगों का नाम अब लेना चाहता हूँ।
जिन्होंने बहुत मोहब्बत दी। मजलिस फ़रोग़ अदब, फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर, उनका सालाना आलमी मुशायरा उर्दू अदब का सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है वो। तो वहाँ डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब की सदारत में आलमी मुशायरा था। वो चंद दिन फिर मुझे उन्होंने दोस्तों ने कुछ दिन रोक लिया। कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब की यादें अभी मेरे सामने आ रही हैं ऐसे, और जो वहाँ लोग थे, फरजाना सफदर, बहुत प्यारा माहौल वहाँ। जनाब मोहम्मद अतीक साहब की सरपरस्ती में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम। तो वहाँ आलमी मुशायरे का तो अपना एक रोमांस और मज़ा था, और साथ में अवार्ड तकरीब। लेकिन उसके बाद कोई एक हफ्ता के लिए ना मुझे वहाँ दोस्तों ने रख लिया, मेरी टिकट आगे करवाया, और मुझे वहाँ मैं गया तो चंद दिन के लिए था, लेकिन मुझे फिर एक हफ्ता मज़ीद उन्होंने वहाँ, फिर मैंने खूब जी भर के सैर भी की, और वहाँ फिर 3-4 और मुशायरे अरेंज कर लिए गए इसी मामले में। तो वो सफ़र बहुत यादगार सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी के। वो 12-14 दिन जो है ना, वो बहुत प्यारे दिन है। जिनमें यादें तो सारी बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन कोई ऐसी याद जो कि उन सबसे बाजी गई? हाँ, वो वहाँ पे हल्का अदब इस्लामी ने एक मुशायरा रखा था। अच्छा, जहाँ पे वो ज़ाहिर है इस्लामी अदब और ऐसी चीज़ें, तो वो उनके ना मेज़बान मुझसे पहले नदीम महर, उन्होंने कहा जी कि हम मुशायरा आपके एजाज़ में रख रहे हैं कतर में, और हमारा हल्का अदब इस्लामी है। इंडिया के वो सारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि जी आप ने कोशिश करनी है कि ऐसी शायरी सुनाई जाए जो इस्लामी नज़रियात के मुखालफ ना हो, या जो भी आपने बहुत महदूद और वो। अच्छा, वो इंतज़ामिया बड़ी कॉन्शियस थी इस मामले में। सही। तो मैंने उन्हें ईमानदारी से कहा, भाई मैंने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी सारी शायरी ऐसी है। सही। मैं और किसी दूसरी तरह की शायरी करता ही नहीं। तो बहुत देर हंसते रहे, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई ये शायर ऐसा ही है, इसके पास सारी चीज़ें ही ऐसी हैं, कोई वो ओवर चीज़ें नहीं है। तो मेरा एक वैसे मानना होता है, मैं वहाँ भी दोस्तों को कहता था, अच्छा जब भी आप गज़ल या नज़्म लिखें ना, आपका ये ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि आपकी बहन भी उसे पढ़ ले, आपकी बीवी भी पढ़ ले, आपकी बेटी भी पढ़ ले। अच्छा, ये नहीं आप कहते हैं कि हम साये की बहन भी आपकी शायरी पढ़े, तो लेकिन आपकी बीवी या आपकी बहन, आपकी बेटी वो शायरी ना पढ़े, ऐसे लफ्ज़ कभी नहीं लिखने चाहिए। सही है। अच्छा, और अब आते हैं थोड़ा पंजाबी की तरफ। अगर आप कुछ पंजाबी कलाम जो है वो, पंजाबी कलाम आपको जरूर सुनाते हैं। 1-2 शेर पंजाबी के लिए कोई अलग से कभी नशिस्त इंशाल्लाह रखेंगे। सही। तो अब 2-3 शेर चलो आप कुछ माँ बोली के हक च सुना दें। ठीक। अच्छा, पंजाबी सुनाते मैं समझदा कि सारा मीडियम भी पंजाबी होना चाहिए, उनका मज़ा। सही। पंजाबी पूरे तरीके नाल पंजाबी हो। सही। पांबड़ बन बन आई अग, पांबड़ बन बन आई अग, उधर वेख पराई अग, पग नाल पग वटाई नहीं, पग नाल पग वटाई नहीं, अग दे नाल वटाई अग। वाह वाह वाह, क्या कह रहे, क्या कह। पग नाल पग वटाई नहीं, अग दे नाल वटाई अग। इसी जमन एक और शेर याद आ गया इसी गजल का, जोबन वेख के जट्टी दा। ये भी गजल की शेर। जोबन वेख के जट्टी दा, वध गई शान कपावां। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ਚੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत। ਗੁੰਜਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ, ਗੁੰਜਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਚੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ। वाह वाह वाह, क्या कहने। ਜੋਬਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਵੱਧ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਕਪਾਵਾਂ ਦੀ। अच्छा, बहुत चीज़ें, चूँकि मैंने इंग्लिश भी लिखता हूँ, इंग्लिश शायरी। फिर इन क्वेस्ट ऑफ लव के नाम से एक
کچھ نظموں کا ترجمہ انگلش میں وہ بھی چھپ چکا ہے، آپ دوستوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ میں نے خالد احمد صاحب، میرے استاد پیر و مرشد جناب خالد احمد صاحب کی نظموں کو میں نے انگلش کا کالم میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، A Lost Day and Other Poems by خالد احمد، وہ آپ دوست ضرور پڑھیے گا۔ انگلش کی چارٹ رکھنے والے دوستوں کے لیے بہت پیاری چیزیں ہیں۔ چلو زین بھائی اب دوبارہ پھر کی طرف ہی آتے ہیں، تو کچھ اردو کا کلام جو ہے جی ایسے ہی ہے تجوانہ، آپ کی بہت محبتیں ہیں یار، آپ نے ایک اچھا، اور وہ میں کہا کرتا ہوں ایک ذرا ہوش میں آ جاؤں تو دیوانہ بن، وہ اتنی ڈھیر ساری شاعری آج یہ بھی اچھا ہے۔ چلے باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، غزل کے کچھ ہے، باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، عشق کی آگ جوانی میں لیے پھرتا ہوں۔ فاروق بیگ نے اسے گایا، بہت پیارا گایا ہے۔ باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، عشق کی آگ جوانی میں لیے پھرتا ہوں، ایک کردار جو آیا نہ پلٹ کر واپس، ایک کردار جو آیا نہ پلٹ کر واپس، آج بھی اپنی کہانی میں لیے، ایک کردار جو آیا نہ پلٹ کر واپس، آج بھی اپنی کہانی میں لیے پھرتا ہوں، رقص کرتے ہوئے ہو جاتا ہوں خوشبو کی طرح، رقص کرتے ہوئے ہو جاتا ہوں خوشبو کی طرح، خود کو میں رات کی رانی میں، رقص کرتے ہوئے ہو جاتا ہوں خوشبو کی طرح، خود کو میں رات کی رانی میں لیے پھرتا ہوں، اس لیے یاد مجھے آتا ہے تو ہر لمحہ، اس لیے یاد مجھے آتا ہے تو ہر لمحہ، تجھ کو میں تیری نشانی میں تجھ کو میں تیری نشانی میں لیے پھرتا ہوں، اس لیے یاد مجھے آتا ہے تو ہر لمحہ، تجھ کو میں تیری نشانی میں لیے پھرتا ہوں، ایک جدائی کی خزاں ہے کہ جسے صدیوں سے موسم گل کی روانی میں لیے پھرتا ہوں، موسم گل کی روانی میں لیے پھرتا ہوں، عکس کی موت بنی جب سے میری آنکھ زمین، شکل ایک آئینہ خانی میں لیے، کیا عجیب شعر ہے، شکل ایک آئینہ خانی میں لیے پھرتا ہوں، بہت خوب بہت خوب، کچھ ایک دو ایک نظم مجھے پتا ہے آپ نے وہ کہنا ہے، اور آپ کے کہنے سے پہلے ضرور اچھا میری ایک عادت ہے، میں چیزیں کہہ کے 2-3 سال ان کو ابھی بس سامنے، اور یہ نظم آپ جب کہی ہے، آپ کے موجودگی میں نظم کہی ہے، اور اسی دن کو شاعرے میں جو نا سنا دی، اور وہاں جس طرح کا وہ ماحول تھا لوگوں بس کچھ یہ ہمارے خوبصورت علاقے ہیں، جی ضرورت شمالی علاقہ جات، وہاں سے واپسی کے دن روشنی سے زیادہ روشن بدن کی ملکہ، روشنی سے زیادہ روشن بدن کی ملکہ، تمہاری خاطر گلاب جسموں پہ کھل اٹھے ہیں، روشنی سے زیادہ روشن بدن کی ملکہ، تمہاری خاطر گلاب جسموں پہ کھل اٹھے ہیں، اے آسمانی صحیفوں جیسی حسین لڑکی، اے آسمانی صحیفوں جیسی حسین لڑکی، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ میٹھے پانی کے سارے چشمے تمہارے ہونٹوں سے، کیا کہہ رہے، یہ بات سچ ہے کہ میٹھے پانی کے سارے چشمے تمہارے ہونٹوں سے پھوٹتے ہیں، یہ آبشاروں سے نکلے جھرنے تمہاری پازیب کی جھنک سے حسد کریں گے، یہ آبشاروں سے نکلے جھرنے تمہاری پازیب کی جھنک سے حسد کریں گے، سمندروں کی مچلتی لہریں تمہارے پیروں کو چومتی ہیں، سمندروں کی مچلتی لہریں تمہارے پیروں کو چومتی ہیں،
اگر کبھی تم ہمالیہ کے سفر پہ نکلو، واہ واہ، اگر کبھی تم ہمالیہ کے سفر پہ نکلو، تمہاری نیلی چمکتی آنکھوں سے جھیل سیف الملوک چمکے، واہ واہ واہ، تمہاری نیلی چمکتی آنکھوں سے جھیل سیف الملوک چمکے، جو مسکراؤ تو دیو سائی کے سارے پھولوں میں رنگ اترے، واہ 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 واہ، جو مسکراؤ تو دیو سائی کے سارے پھولوں میں رنگ اترے۔ یہ لگ رہا ہے کہ فیری میڈوز کی کہانی میں تم ملو گی، یہ لگ رہا ہے کہ فیری میڈوز کی کہانی میں تم ملو گی، اے خوشبوؤں کے حسین جھروکوں میں چھپنے والی، اے خوشبوؤں کے حسین جھروکوں میں چھپنے والی، ہوا تمہاری گواہی دے گی، اے خوشبوؤں کے حسین جھروکوں میں چھپنے والی، ہوا تمہاری گواہی دے گی۔ یہاں فراق اور ہجر کا مارا ایک شاعر، جو اپنے لفظوں کے جنگلوں سے تمہارا پیکر تراشتا ہے، جو اپنے لفظوں کے جنگلوں سے تمہارا پیکر تراشتا ہے، اسے یقین ہے کہ تم ملو گی، ہاں تم ملو گی، تم ملو گی۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ آپ کی نظم سن کے تو میں بھی ادھر ہی چلا گیا ہوں ایک کچھ پال کے لیے، تو بہت ہی خوبصورت۔ ایک نا یونیورسٹی کے دنوں کی نظم ذہن میں آ گئی، وہ ضرور سر، ضرور بتا کریں۔ کیا لکھوں یار، یہ پہلی محبت کے بھی قصے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ وہ اد کھلی سی گلاب صورت، نظم کا عنوان ہے کیا لکھوں، کیا لکھوں۔ وہ اد کھلی سی گلاب صورت، حسین گل کی مہین خوشبو، صبا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گئے دنوں کی وہ یاد بن کر، جو میری آنکھوں میں دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے، جو میری آنکھوں میں دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے، وہ تیرا عاشق، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا عاشق، وہ تیرا شاعر، جو تیری آنکھوں کے رت جگہوں سے خیال چن کر، جو تیری آنکھوں کے رت جگہوں سے خیال چن کر، جو تیرے کاکل سے شاعری کا لباس بن کر، جو تیرے چہرے کی مسکراہٹ کو اپنے لفظوں میں ڈھالتا تھا، وہ جانے کب کا بکھر چکا ہے، تیری محبت میں مر چکا ہے، تیری محبت میں مر چکا ہے، تیری محبت میں مر چکا ہے۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے یہ دوست جو اپنے کمنٹس قیمتی آراء سے نواز رہے ہیں، میرا احساس ہے آپ لوگ، ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام دوستوں کا فردن شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ موبائل ادھر یوز ہو رہا ہے تو اس لیے بعد میں میاں اسامہ کے بڑے پیارے کمنٹ آئے ہیں جی، سب دوستوں کو جو ہے نا میں رپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جین بھائی سے کچھ اور کلام سنتے ہیں جی۔ وہ آپ مجھے ایک گلاس پانی کا، پنجابی اسی کہتے ہیں نا، پانی پلا پلا مارو کا مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ جی جی بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ کچھ شاعری پیش خدمت ہے جی آپ دوستوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ نظم کا عنوان ہے جی کوہلو کا بیل۔ کچھ عرصہ میں کیونکہ پڑھنے کے سلسلے میں لندن رہا ہوں، یونیورسٹی آف لندن کے دنوں میں جو گھر کی یاد آتی تھی اس حوالے سے صحیح ہے، تو اس کو آپ لفظوں میں ڈھالتے رہے۔ کوہلو کا بیل نظم کا عنوان ہے۔ بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دور کے دیس کو جانے والا کوہلو کا ایک بیل بنا ہے، دور کے دیس کو جانے والا کوہلو کا ایک بیل بنا ہے، ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ، تکتی باپ کی آنکھیں، خوشی خوشی تصدیق کے دانے جلدی جلدی پھیر رہی ہیں، ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ، تکتی باپ کی آنکھیں،
खुशी खुशी तस्बीह के दाने जल्दी जल्दी फेर रही हैं। बहनें डॉलर के तावीज़ बनाकर गले में डाले घूम रही हैं। बहनें डॉलर के तावीज़ बनाकर गले में डाले घूम रही हैं। भाई अपने यारों में परदेश के किस्से रंग बिरंगी आवाज़ों में हाँक रहे हैं। भाई अपने यारों में परदेश के किस्से रंग बिरंगी आवाजों में हाँक रहे हैं। खुश फहमी की मारी बीवी अपनी जवानी उम्र के कैलेंडर में रखकर कामों में लग जाती है। क्या कहने खुश फहमी की मारी बीवी अपनी जवानी उम्र के कैलेंडर में रखकर कामों में लग जाती है। माँ दीवार पे बैठे कौवे की आवाज को सुनकर खुश होती है। कोहलू का वो बैल बेचारा रात को थक कर सो जाता है। बेआबाद घरों में अक्सर ऐसा हो जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मोहब्बत गजल के जी। मैं एक ऐसी गजल सुनाता हूँ जो आपने नहीं सुनी हुई है। बहुत सारी चीजें ज़हन में आ रही हैं। जरूर अता करें। जमीन मेरी थी ना आसमान मेरा था। ये सारी हवाई की चीजें आज मैंने कहा चले हो। जमीन मेरी थी ना आसमान मेरा था। वो जा रहा था मगर इम्तिहान मेरा था। वाह वाह, बहुत खूब। जमीन मेरी थी ना आसमान मेरा था। बहुत खूब। जमीन मेरी थी ना आसमान मेरा था। वो जा रहा था मगर इम्तिहान मेरा था। ये बात आज तक उसने छुपाए रखी थी। वाह। ये बात आज तक उसने छुपाए रखी थी। नजर में और था उसकी ध्यान मेरा। वाह वाह वाह, नजर में और था उसकी ध्यान मेरा था। जो रात आए तो मैं गम को ओढ़ लेता था। जो रात आए तो मैं गम को ओढ़ लेता था। खुदा का शुक्र के ये साएबान मेरा था। खुदा का शुक्र के ये साएबान मेरा था। अदू था मेरा मगर मुझको मोतबर जाना। अदू था मेरा मगर मुझको मोतबर जाना। जुबान उसकी थी लेकिन बयान मेरा था। अच्छा है। दिया था और हवाओं से जंग जारी थी। दिया था और हवाओं से जंग जारी थी। अंधेरे शहर में वो तर्जुमान मेरा था। ज़ईन दिल के नगर को बसाई क्या था। न याद तेरी थी न कोई निशान मेरा। ये कुछ दोस्त सुनने वाले यकीनन ये देख रहे हैं, उनकी इस गज़ल को दोबारा इसलिए पढ़ा गया है कि ये हमारे दो दोस्तों ने मुझे स्पेशली मैसेज करके कहा है कि वो उस गज़ल को दोबारा पढ़ा जाए, इसलिए मैंने गज़ल को दोबारा पढ़ा है। दो एक शेर आपको सुनाता हूँ। एक रफ्तार से गुजर आए, एक रफ्तार से गुजर आए, दरो दीवार से गुजर। वाह वाह वाह। एक रफ्तार से गुजर आए, दरो दीवार से गुजर आए। हम तही जेब तो नहीं थे मगर। वाह वाह। हम तही जेब तो नहीं थे मगर, फिर भी बाजार से गुजर आए। क्या कह रही, क्या फिर भी बाजार से गुजर आए। हम तही जेब तो नहीं थे मगर, फिर भी बाजार से गुजर आए। तेरे दर तक हमें पहुंचना था। तेरे दर तक हमें पहुंचना था। मंजिले दार से गुजर आए। मंजिले दार से गुजर आए। खुद पे किस्म पढ़कर फूंक लिया। खुद पे किस्म पढ़ के फूंक लिया। राहे दुश्वार से गुजर आए। खुद पे किस्म पढ़ के फूंक लिया। राहे दुश्वार से गुजर आए।
اپنی اریانیاں چھپاتے ہوئے اپنی اریانیاں چھپاتے ہوئے حد کردار سے اپنی اریانیاں چھپاتے ہوئے حد کردار سے گزر آئے. اس نے غصے سے ہم کو روکا تھا. اس نے غصے سے ہم کو روکا تھا. ہم بڑے پیار سے گزرے. اس نے غصے سے ہم کو روکا تھا. ہم بڑے پیار سے گزر آئے. اور میں سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم تقریباً دن میں یعنی کہ کافی ٹائم ساتھ زندگی کا گزر آئے اور اللہ تعالیٰ یہ ساتھ سلامت ہے. اور اس کے باوجود یہ چیزیں آپ اور میں آپ کی طرح میں بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں زمین بھائی سے. تو بہت مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے آج یہ اپنا کلام بہت چیزیں ایسی اس بہانے سے میں نے نکلوایا آپ کا. تو یہ بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں چیزیں جیسے جیسے ذہن میں آ رہی ہیں میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایک دو شعر جو ان دنوں کافی بلکہ میں پچھلے دن تو ہر مشاعرے میں جانا تو دوستوں نے اس کی ان کی پہلے فرمائش کی. بالکل. تو ایک غزل میں آپ کو نا سناتا ہوں. جی. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے. اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے. کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے. کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں. یہ مجھے بڑی ایک پیاری شخصیت کے کمنٹ نیچے آ گئے ہیں جی. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. کیا کریں اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے. کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت. میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو. بہت خوب. میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو. کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. اچھا ہے. کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں. بہت خوب. میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں. اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں. عشق خود آپ خرافات تمنا ہے زعیم. اس لیے دشت خرافات میں آئے ہوئے ہیں. اس لیے دشت خرافات میں آئے ہوئے ہیں. بھائی تھوڑا ٹائم کا بھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ دادی والی جو سنیں. میں ایک غزل آپ کے لیے تھی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. اس کے بعد کیا کیا یہاں تصویر کے پہلو میں پڑا ہے. کیا کیا یہاں تصویر کے پہلو میں پڑا ہے. تاجر تیرا ایمان ترازو میں پڑا ہے. کیا کیا یہاں تصویر کے پہلو میں پڑا ہے. تاجر تیرا ایمان ترازو میں پڑا ہے. ایک خوف میری آنکھ میں رہتا ہے مسلسل. ایک خواب ازل سے میرے آنسو میں پڑا ہے. ایک خوف میری آنکھ میں رہتا ہے مسلسل. ایک خواب ازل سے میرے آنسو میں پڑا ہے. ایک عمر مسافت میں گزاری ہے میرے یار. ایک عمر مسافت میں گزاری ہے میرے یار. ایک شوق سفر دشت کے آہو میں پڑا ہے. ایک شوق سفر دشت کے آہو میں پڑا ہے. یہ جان کہ رہی صورت یاہو میں کہیں گم.
یہ جان کے رہی صورت یاہو میں کہیں گم، یہ دل کے ابھی حلقۂ باہو میں کیا کہنے یہ جان کے رہی صورت یاہو میں کہیں گم، یہ دل کے ابھی حلقۂ باہو میں پڑا ہے۔ بہت خوب، وہ شخص بھلانے سے بھی بھولا نہیں مجھ کو، وہ شخص بھلانے سے بھی بھولا نہیں مجھ کو، تعویذ کی صورت میرے بازو۔ واہ کیا کہتے، پھر سے نعت کریے۔ وہ شخص بھلانے سے بھی بھولا نہیں مجھ کو، تعویذ کی صورت میرے بازو میں پڑا ہے۔ ہوگا وہ کبھی اپنے ہی چہرے پہ مکمل، ہوگا وہ کبھی اپنے ہی چہرے پہ مکمل، ایک چاند وہ پہلی کا جو ابرو میں پڑا ہے، ایک چاند وہ پہلی کا جو ابرو میں پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ برا ہی نہ جائے۔ ہاں دادی اماں والی نظم جی آپ نے، اچھا یہ نظم ہے تخلیق، میں وہ نظم ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پتہ نہیں آج آپ نے چھیڑا بڑے دنوں بعد، تو وہ چیزیں ایسے، ہوا کو جانے یہ کیا ہوا ہے، نظم کا عنوان ہے تخلیق، شاعر دوست جو ہیں وہ مزہ لیں گے۔ ہوا کو جانے یہ کیا ہوا ہے، وہ سر سے پاؤں تک آج کے سبز کپ کپاہٹ میں مبتلا ہے، وہ سر سے پاؤں تک آج کے سبز کپ کپاہٹ میں مبتلا ہے، وہ یوں درختوں میں چھپ رہی ہے کہ جیسے تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہوا کو جانے یہ کیا ہوا ہے، وہ سر سے پاؤں تک آج کے سبز کپ کپاہٹ میں مبتلا ہے، وہ یوں درختوں میں چھپ رہی ہے کہ جیسے تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہو، ہوا کی سانسیں اکھڑ کے پھر سے سنبھل رہی ہیں، ہوا کی سانسیں اکھڑ کے پھر سے سنبھل رہی ہیں، وجود کیف و سرور اس کا عجیب مستی کے ساتھ مجھ سے گزر رہا ہے، ہوا پہ مصرع اتر رہا ہے، ہوا پہ مصرع اتر رہا ہے، ہوا پہ مصرع اتر رہا ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، اب جو نظم مجھے بانٹا، یہ کوئی 12 سال پہلے کی لکھی نظم ہے، جو ہم اپنی نانیوں دادیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک بچپن کا سفر، اور خاص طور پہ میری بہت پسندیدہ ہے، اور میں یہ بھی کہنا جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو بھی سنتا ہے وہ دوبارہ آپ سے ضرور فرمائش کرتا ہے کہ نظم جو ہے نا دوبارہ پڑھیے۔ یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی، نظم کا عنوان ہے۔ نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا، نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا، میرے گھر کے سبھی کردار کہتے تھے انہی کی حکمرانی ہے، انہی کی راجدھانی ہے، انہی کا یہ وتیرہ ہے، انہی پہ خط طاری ہے، حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بندھی رہتی تھی، اور کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا ہو، کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا ہو، یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی، یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی کہ وہ صندوق جب کھولے تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھیں، تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ، کہ جیسے ہوں میں شہزادہ۔ یہ سچ ہی تھا، یہ سچ ہی تھا کہ ابا جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے، یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے۔ بہت خوب۔ تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی۔ تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی، کہ جب بھی پیسے گرنے ہوں
तो वो मुझको बुलाती थी तो मैं चुपके से कुछ पैसे उड़ा लेता। मैं जब भी पकड़ा जाता था तो वो नाराज होकर मुंह को चादर से छुपा लेती। वाह। मैं जब भी तौबा करता तो मेरा मुंह चूम लेती थी। वाह। मगर अब के तो कोई भी खता मुझसे नहीं सरजद हुई, फिर भी वो क्यों नाराज है मुझसे? वो क्यों नाराज है मुझसे? उन्होंने क्यों छुपाया है ये मुंह मट्टी की चादर से कि कितनी तौबा की मैंने, ये चादर क्यों नहीं हटती, ये मट्टी क्यों नहीं छटती? समझ में कुछ नहीं आता। क्या समझ में कुछ नहीं आता। नहीं भाई, आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप कोई पैगाम दें जो नए लिखने वाले दोस्त हैं उनके लिए, कि उनको किस तरह का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और क्या करना चाहिए। असल में ये नज़्म मुझे कहीं और ले जाती है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद गुफ्तगू करना है। फिर भी कुछ नए लिखने वालों के लिए मुतालिया बहुत आपका बहुत तजर्बा है। और हमारे यहाँ आजकल इतनी शायरी और फजूल इतनी शायरी हो रही है, बाज़ दफ़ा हम देखते रहते हैं। और ये ऑनलाइन मुशायरों ने तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है ना, मैं कहा करता हूँ ये शायरों ने इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया। सही, ये अच्छा भी है कई हवालों से, लेकिन जो हमारे यहाँ मुताले की रवायत गुम होती जा रही है ना। मेरे असातिज़ा कहा करते थे कि एक पाव लिखने के लिए ना कम से कम आप 1-2 किलो पढ़ जरूर लें। वो बड़े अपने अंदाज में ये बात हुई है। लेकिन आज लोग 1 किलो लिखने के लिए 1 पाव भी पढ़ना नहीं पसंद करते। खैर, एक तो जो दोस्त आते हैं ना वो क्लासिक को पढ़ के आए, क्योंकि आपने जितनी बड़ी छलांग लगानी होती है ना उतना ही आप पीछे से दौड़ के आते हैं। क्लासिकल हमारे जो शोरा हैं, असातिज़ा हैं, अगर उन्हें पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी शायरी बहुत मुश्किल है। अलामात, इस्तारे, तशबीह, अशारों कनायों में जो शायरी का लुत्फ है ना वो बहुत अहम है। तो हमारे मेरे पास भी जो आप जानते हैं, आप भी उन दोस्तों में शामिल हैं, और कई लोग जो शेर की सलाह की ख्वाहिश होती है उन्हें, तो मैं भी दोस्तों की तरह हमारा ये सिलसिला होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा शायरी पढ़े, शेर पढ़े। आपका कहने का मतलब यही है कि हम लोग किताब से दूर हो गए और उसमें शुरा कराम भी शामिल। बहुत सारी अब किताबें छपती हैं, यकीन करें 200-400 किताब बंदे की आती है, वो भी किताब नहीं कोई खरीदता। किताब का कल्चर शायद जाता रहा है हमसे। डिजिटल दौर है, बहुत सारी चीजें पढ़ें आप, डिजिटल ई बुक्स को पढ़ें। मतलब किताब की कोई भी सूरत हो सकती है, लेकिन किताब की मोहब्बत या किताब को पढ़ना शुरू करें, ये बहुत अहम है। ये मुझे एक है, आप जानते हैं। अच्छा, तरवीनी तेरे नाम मेरी ये किताब, इसकी बड़ी खूबी है कि ये किताब को ना दोस्तों ने बहुत सराहा। मैं खुशकिस्मत तरीन बंदा हूं मेरे लिए। ना नेक्स्ट सिर्फ ओनली तरवीनी पे ही कोई प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। और उसमें आपसे तरवीनियां ही सुनेंगे। आखिरी तरवीनी के साथ इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने हमारा साथ दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट भी इसी तरह अच्छे शायरों को आपके सामने लाऊं और आप तक उनका कलाम पहुंचे। जी, अब चूंकि खाने का वक्त भी हो चुका है, भूख भी लग रही है जरूर, तो तजवाना बड़ा अच्छा मेज़बान है, आप दोस्तों को इसका इल्म होगा जो करीबी है। तरवीनी के साथ इजाज़त जी। मोहब्बत में बिछड़ते वक्त, वाह वाह वाह, मोहब्बत में बिछड़ते वक्त फ़कत खामोश रहते हैं, खुदा हाफिज नहीं कहते, खुदा हाफिज नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मोहब्बत से बिछड़ रहे हैं जी, खुदा हाफिज नहीं। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, आप सबका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपको।